آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اور کانفرنس اور اس میں شریک ملک کے مختلف حصوں سے تشریف لائے ہوئے قائدین اور 4-5 اسٹیٹ سے ایک بڑی تعداد میں تشریف لائے ہوئے توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں اور ہندوستان سے سچی محبت کرنے والے بزرگوں، نوجوانوں اور دوستوں، مجھے آپ سے بہت ہی سنجیدہ بھائی اب آپ ذرا پانی دینا تھوڑی دیر کو بند کر دیجیے، ہم لوگوں کی بات ہونے دیجیے۔ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کی گفتگو سن لی، ہم فقیروں کی بھی کچھ بات سنی تھی، اور ذرا سنجیدہ رہیے۔ میں آپ سے 5-7 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، لیکن دیکھیے ابھی تک ایسا لگ رہا تھا، معاف فرمائیے اگر آپ کو برا نہ لگے نوجوانوں، کہ آپ کسی جلسہ احتجاج میں شریک نہیں ہیں بلکہ آپ کوئی جشن منا رہے ہیں۔ آپ کو محسوس ہونا چاہیے، آپ کو فکر مند ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہے کہ آپ تاریخ کے کس دوراہے پہ کھڑے ہو، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کس سنگین حالات سے گزر رہے ہو، آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنے ہی وطن میں غریب الوطن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو احساس نہیں ہے کہ آپ کا مستقبل تاریخ کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور پوری قیادت آپ کے لیے راتوں کو بے چین اور پریشان ہے۔ آپ اس گرمی میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہاں تشریف لائے ہو، اگر آپ سنجیدہ نہ رہے، اگر آپ نے شعور کا ساتھ نہ دیا، اگر آپ نے فکر کے ساتھ ہماری طاقت نہ بنائی، تو آپ کی یہ لڑائی آگے کیسے چلے گی؟ ابھی تو یہ جلسے ہیں، ابھی تو یہ تقریریں ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک بڑی لڑائی لڑنی پڑ جائے، ایک بڑی قربانی دینی پڑ جائے۔ اس ملک پر ایسے لوگوں کا قبضہ ہو گیا ہے کہ جن کا ایک قطرہ پسینہ بھی اس ملک کی ترقی، تعمیر اور آزادی میں نہیں لگا، اور ان لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر دیا گیا کہ جن کے باپ دادا کا پسینہ ہی نہیں، خون اتنا بہا ہے اس ملک کو بنانے میں کہ اگر ایک مٹھی خاک ملک کے کسی حصے سے اٹھا کر اس کو نچوڑیے تو ہمارے باپ دادا کا لہو ٹپکتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم تاریخ کے کس دوراہے پہ کھڑے ہیں، ہمیں سنجیدہ رہنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے یہ وقف بل کیا ہے، یہ قانون کیا ہے؟ آپ نے لڑائی لڑی 60 سال سے زیادہ، ایک مسجد کی لڑائی لڑی جس کو بابری مسجد کہتے ہیں، اور کن حالات سے ہم دوچار ہوئے۔ یہ وقف قانون لا کر بابری مسجد کا ٹیسٹ کرنے کے بعد ایک ایسا قانون بنایا گیا ہے کہ اس ملک میں مستقل خرافات، تنازعات، ڈسپیوٹ اور اہنسا ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے۔ یہ لاکھوں کا وقف، یہ ہزاروں لاکھوں مسجدیں، یہ خانقاہیں، یہ مدرسے، یہ امام باڑے، ان سب کا کیا ہوگا؟ آپ دیکھ رہے ہو جس دن سے قانون بنا اس دن کی صبح سے لوگوں نے قبرستانوں پر اپنا دعویٰ شروع کر دیا، مسجدوں پر بلڈوزر چلانا شروع کر دیے، مدرسوں کو ڈھانا شروع کر دیا۔ کیا شروع ہو گیا یہ سلسلہ؟ اگر زمین پر لگاتار شروع ہوا تو اس ملک میں کیا ہوگا؟ اگر یہ قانون لاگو ہو گیا، ہر صبح کو قریے قریے، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات، شہر شہر مافیا زمینوں کے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس ملک میں منافرت پیدا کرنے والے کبھی مسجدوں کی طرف بڑھیں گے، کبھی قبرستان کی طرف بڑھیں گے، کبھی مدرسوں کی طرف بڑھیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس ملک میں ایک پرماننٹ ہمارے بیچ دیوار کھڑی کرنے کے لیے ایک انتظام کر دیا جائے اور حکومت کا رستہ لوگوں کے لیے صاف ہو جائے۔ یہ ایک ایسا انتظام کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کو اس وقت قانون کا مطالعہ کرنا چاہیے، آپ کو اس کی اسٹڈی کرنی چاہیے۔ آپ تقریروں پر نعرے لگا رہے ہو، اس قیادت سے پوچھو اس کی راتوں کی نیند حرام ہے، یہ دن کو چین نہیں۔ ہمارا ایک پیر پٹنہ میں ہوتا ہے، دوسرا پیر ملک کے کسی دوسرے حصے میں ہوتا ہے۔ آزادی کے بعد اس ملک میں ایسا کبھی نہیں ہوا جب مسلم قیادت نے رمضان المبارک کے مہینے میں وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے مسجدوں اور حجروں میں رہا کرتے تھے اور اعتکاف کیا کرتے تھے،
ہمیں مجبور کیا کہ ہم دلی کی سرزمین پر جنتر منتر پر جمع ہو اور اس قانون کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں وہ کون سی قیادت تھی جو جمع ہوئی اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت و صدارت میں، اور جب ہم نے ملک میں آواز دی، جب کوئی آواز نہیں اٹھا رہا تھا۔ آج جلسے میں تقریر کرنا بہت آسان ہے، گفتگو کرنا بہت آسان ہے، اور اقدام کرنا بہت مشکل ہے۔ سناٹا تھا، اس سناٹے کو مسلم قیادت نے دلی سے توڑا، اور جس دن سے ہم نے جنتر منتر پر دھرنا دیا اور اعلان کیا کہ اس ملک میں تحریک برپا کریں گے، الحمدللہ اس ملک میں تحریک ہم نے برپا کر دی۔ یہ لاکھوں کا مجمع اور یہ میدان جس نے اس کی حدوں کو توڑ دیا، یہ حدیں بتا رہی ہے اللہ کے بندے اللہ کی ملکیت کے لیے جب زمین پر کھڑے ہوں گے تو ایک انقلاب